بغداد کے ایک درویش عالم تھے اور جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو ایک تاجر کی 2 بیویوں کے لیے ضرور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان پر اپنا خاص فضل فرما اور ان پر خاص رحمت فرما۔ ایک دن لوگوں سے رہا نہ گیا، وہ لوگ نماز کے بعد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا بابا جی یہ بات تو بتائیں، یہ عورتیں کون ہیں، ان کا کیا ماجرا ہے، آپ ہر نماز کے بعد ان کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ میرے شہر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، وہ بہت مالدار تھا لیکن تھا بے اولاد، تو اس کو بغداد سے ملک شام تجارت کے لیے جانا پڑتا تھا اور وہاں پر وہ کئی مہینے اس کو رہنا پڑتا تھا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے وہاں پر شادی کر لی اور اس نے وہاں اس کو مکان بھی لے کے دے دیا، کیونکہ وہ مالدار تھا، اس کے پاس کافی پیسہ تھا، تو اس نے وہاں پر اس کو رہنے کے لیے مکان اور ساری ضروریات اس کی وہ پوری کر دی۔ اور اب کی بار جب وہ گیا تو کافی عرصے کے بعد واپس لوٹ کر آیا۔ تو جب وہ واپس بغداد لوٹ کر آیا تو اس دفعہ اس کی چال چلن ذرا عجیب تھے، تھوڑے سے معاملات اس کے اور تھے۔ تو اب وہ جب آتا جاتا تھا تو بیویوں سے بڑا تو کوئی جاسوس نہیں ہوتا، تو بغداد جب واپس آتا تھا تو بیوی کو بہت زیادہ عجیب اس کے حالات لگتے تھے اور چال چلن اس کے ذرا بدلے لگتے تھے۔ تو اس نے اس بات کو جاننے کے لیے کہ آخر بات کیا ہے، ایسا کیوں ہے، تو اس نے اپنے ایک بزرگ جو اس کے بہت قریبی تھے ان کو تیار کیا کہ جب یہ اب کی بار ملک شام جائے نا تو اس کے پیچھے آپ جائیں اور بات سے آگاہ کریں، کہاں رہتا ہے، کہاں یہ تجارت کرتا ہے، کیا اس کے وہاں حالات ہیں۔ تو یہ بزرگ اس کے پیچھے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے اور اس کے بعد جب واپس بغداد آئے تو پہلی بیوی کو یہ بات بتائی کہ اس نے تو وہاں پر شادی کی ہوئی ہے اور آج کی نہیں 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر تمہارے سے اس کو اولاد نہیں ملی تو وہاں پر بھی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ بیوی بہت زیادہ سمجھدار اور پرہیزگار تھی، تو اس کے آنے کا انتظار کرنے لگ گئی۔ اس نے کوئی شور نہیں مچایا، کوئی بویلا نہیں کیا۔ جب وہ واپس آیا شام سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، یہ اس کی خدمت کرنے لگ گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے سوال کرنے کا موقع ہی نہ ملا، اس کی طبیعت ہی اس طرح تھی، وہ انتقال کر گیا۔ اب اس کے انتقال کرنے کے بعد جب اس کی وراثت کو اکٹھا کیا گیا تو یہ ایک پرہیزگار عورت تھی، اس نے اس کے 2 حصے کیے۔ اس نے اس بزرگ کو بلایا اور اونٹوں پر وہ سامان رکھوایا۔ 4 بوریاں ٹوٹل اشرفیوں کی اس کی ٹوٹل ملکیت نکلی تھی جو وراثت تھی۔ تو اس نے 2 بوریاں اونٹ پر لدوا کر اس کو کہا کہ ساتھ میں چلتی ہوں اور اس بیوی کا ان 2 بوریوں پر حق ہے۔ جب وہاں پہنچی تو اس کو یہ بات بتائی کہ مجھے یہ بات پتہ تھی کہ اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، اس دفعہ وہ جب آیا اس کی طبیعت خراب تھی، مجھے پوچھنے کا وقت نہ ملا، راز کا راز ہی رہ گیا۔ تو وہ بیوی بولنے لگی جو شام کے اندر تھی، اس نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ میں نے بغداد کے اندر میری پہلی شادی ہے اور میں اس کی دل آزاری نہ ہو اس لیے اس کو آج تک بتا ہی نہیں سکا، اور اس دفعہ جب وہ آیا تو وہ بہت بیمار تھا اور اس نے کہا کہ مجھے طبیبوں نے یہ بات بتائی ہے کہ میں زیادہ عرصہ شاید زندہ نہ رہ سکوں، اور اس نے مجھے میرا حق اور کئی لاکھوں اشرفیاں مجھے دے دی ہیں اور ساتھ ہی مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ تم جہاں نکاح کرنا چاہو تم کر سکتی ہو اور تم اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے تو میرا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بہن اگر تم خدا کا خوف رکھتی ہو اور تم یہاں تک آ گئی ہو میری وراثت یا میرا حق سمجھ کر اس کو ساتھ لے کر آ گئی ہو، تو میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہوں، تو میں بھی تمہیں یہ بات سچ بتا رہی ہوں کہ میرا اب اس پر کوئی حق نہیں، کیونکہ میں اب اس کے نکاح کے اندر ہی نہیں ہوں اور ویسے بھی وہ میرا حق دے کر چلا گیا ہے، اس لیے یہ 4 بوریاں جو ہیں یہ اب تمہاری ہیں، اس پر تمہارا ہی پورا حق ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے، درویش عالم جو یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ اتنی پرہیزگار عورتیں، تقوی کی اتنی جھلک ان میں سے نظر آئے، خدا خوفی نظر آئے، تو کیا ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟